جس طرح ان کی شاعری کا جو معیار تھا اور جو احمد فراز صاحب اور جان ایلیا یہ بہت بڑے نام، لیکن سوشل میڈیا کا نہ ہونا اور پھر کچھ شعرائیں جو اپنی وفات کے بعد ہٹ ہوئے، ان کی شاعری اس طرح ہٹ ہوئی کہ آپ زبان زد عام ہو گئی. اگر ان کے دور میں سوشل میڈیا ہوتا، ان کے دور میں ریلز ہوتی، تو کہانی کہاں سے کہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جان صاحب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو شکست دی ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیں جب جان صاحب تھے نا تو اس وقت فراز صاحب کا طوطی بول رہا تھا، اور بہت سارے ایسے شاعر تھے کہ جو بہت فیمس تھے. جان صاحب وہ شاعر ہیں کہ جو اپنی وفات کے بعد سامنے آئے ہیں، اور جو اس وقت بہت زیادہ سامنے تھے وہ اپنی وفات کے بعد گم ہو گئے. آج کاغذ پہ، سوشل میڈیا پہ، ریلز میں، ہر طرف there is only one and he is جان ایلیا. انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا ریپ میوزک میں، تنہا انجم وغیرہ، میٹل میوزک میں وہ ایسا کام اس پر ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے کام. بلکہ ان کے جو کتاب میں سے میرے دوست ہے ذیشان علی، انہوں نے مرثیہ جو لکھا تھا جان صاحب نے، وہ انہوں نے پڑھا. ایک میرے خیال نوحہ ہے، سلام ہے، سلام، تو وہ انہوں نے پڑھا. یعنی لوگ ان پر تحقیق کر رہے ہیں. یہ اصل کام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جان ایلیا he was a very much poet. وہ بہت شاعر تھے. ایک عجیب جملہ ہے یہ، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اور وہ بہت سچے شاعر تھے. ٹھیک ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں گیا. اب اس میں جو یوں کا جیسچر ہے اس کے 4 زاویے ہیں. یوں حیران والا بھی ہو سکتا ہے، یوں افسردگی والا بھی ہو سکتا ہے، یوں سوالیہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دس از جان ایلیا. مجھ جیسا کوئی شاعر ہو تو وہ کہتا ہے یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو، وزن پورا ہے. بٹ یوں میں جو بات ہے وہ جان کے ساتھ. تو جان پر تو گفتگو ہو تو پورا پوڈ کاسٹ ان کی نظر ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سچا ہونا چاہیے آپ کو. جب آپ سچے ہیں تو پھر وقت کی قید ختم ہو جاتی ہے. غالب کے دور میں، غالب کے عہد میں 12 غالب تھے. آج صرف اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ غالب کے نام پہ، غالب کے طور پہ مشہور ہیں. تو بات سچائی کی ہوتی ہے. جس طرح میں کسی وجہ سے ریلیٹ کر رہا ہوں، پھر ہماری ڈسکشن اس طرف آتی ہے کہ جان ایلیا کا کلام اب پڑھا جا رہا ہے. جی، اب اس کو زیادہ تحقیق اس پر ہو رہی ہے. عوام کے اوپر. شاعر جان صاحب کو شروع سے جانتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں شاعر مانتے تھے جان کو. شاعروں نے جان کو شاعر نہیں مانا. ٹھیک ہے، اور ان کو اس طرح سے مشاعروں میں وہ نہیں آ سکے. پنجاب میں آپ دیکھیں اس کی وجہ تب بھی مشاعرے ہوتے تھے. وہ دبئی میں گئے ہیں، ان کو دوستوں نے دبئی میں بلایا، شارجہ میں بلایا، انہوں نے پڑھا. ایک دبئی والا تو بہت میں بھی مشہور ہوا. جی، اس وقت حالات اچھے تھے تو لوگ جاتے تھے. تو جان کو سب شاعر جانتے تھے. عوام میں سے وہی جانتا تھا جسے شاعری کا شوق تھا. ہم جیسے لوڈے لڑکے بالے جو شاید کتاب جو ہے جان صاحب کی وہ لے کے پھرتے تھے، اور سرانوں کے نیچے رکھی اور گھوم رہے اور پھر رہے ہیں، یو نو. تو جس کو شاعری آتی ہے، جس کو وہ اشعار یاد ہیں، وہ ویسے چوڑا ہو کے. آپ بھی، میں آج بھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جان، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شعر جان کا ہے کہ نہیں. آپ مصرع پڑھیں، میں اگلا مصرع سناؤں گا آپ کو، بیکاز ہم نے پڑھا ہے ان کو. ہم نے